यसु मसीह के अजीम बबरकत जलाली कदूस और फ़तेहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर सामाइन की सलामती चाहता हूँ। मैं आप सबों का भाई, खुदावंद का खादिम एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल, खुदावंद की शुक्रगुजारी के साथ आज एक बार फिर से आप सबों के दरमियान हाजिर हूँ और मैं खुदावंद का नहाय दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो जो मुझे और आप सबों को ये तौफीक देते हैं कि हम हर रोज़ उसकी ज़िंदगी बख्श आवाज़ को सुन पाते हैं। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, आज बड़े ही एक अहम टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, एक बड़े अहम नुक्ता पर बात करने वाला हूँ। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि आज की गुफ्तगू को, आज के सरमन को, आज की इस प्रीचिंग टीचिंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाज़ुकात जब हम सरमन का आगाज़ करते हैं तो शुरू ही से हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं, कुछ दुनियावी मिसालों को लेते हैं ताकि आप आसानी के साथ कलाम खुदा को समझ सकें। लेकिन कुछ ऐसे बहन भाई होते हैं जो अभी तक जिस्मानी होते हैं, प्रॉपर तरीके से रूहानी नहीं होते और कलाम को इतनी जल्दी ऑब्ज़र्व, उसको इतनी जल्दी जो है वो रिसीव करने वाले नहीं होते। तो शुरू शुरू में ही दो चार रिकॉर्डिंग सुन के वो इधर उधर खिसकने की, भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आप सबों से गुजारिश करना चाहता हूँ, दर हकीकत कलामे खुदा की सही समझ जो है वो सरमन के दरमियान में और सरमन के आखिर में आती है। सारे का सारा जो मवाद होता है, सारे की सारी गुफ्तगू का जो निचोड़ होता है वो कलाम खुदा के दरमियान में और सरमन के आखिर में होता है। इसलिए आखिर तक कलाम खुदा को सुना करें, क्योंकि कलाम खुदा को मेरे खुदावंद ने तमाम तर चीज़ों से ज़्यादा अफजल, सबसे ज़्यादा फजीलत दी है मेरे प्यारे बहन भाइयों। इसलिए आज की गुफ्तगू को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं जल्दी से कलाम खुदा की मरकजी आयत की तरफ आना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा करंथियों उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत। करंथस की कलीसिया को लिखा जाने वाला पालूस रसूल का खत, उसके 13वें बाब की 14वीं आयत को आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज तीन बड़ी अहम बातों पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, फजल पर, मोहब्बत पर और रफाकत पर। सो हमारी आज की मरकजी आयत के अंदर कुछ यूं लिखा है। दूसरा करंथियों 13वें बाब की 14वीं आयत, हमारी आज की मरकजी आयत कलाम खुदा के अंदर यूं लिखा है, खुदावंद यसु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत हो। सब बा आवाज़ बुलंद बोलेंगे आमीन। जी तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमारी आज की मरकजी आयत जिससे आप सब बाखूबी वाकिफ हैं, मीटिंग छोटी हो या बड़ी, कोई क्रूसड हो, कन्वेंशन हो या फिर सेमिनार, जब भी इबादत का अख्ताम होता है, कोई भी सीनियर खादम उठते हैं और कलमात बरक़ात की इस खिदमत को सर अंजाम देते हैं। और आपने हर इबादत के अंदर उसके अख्ताम पर ये अल्फाज सुने होंगे, खुदावंद यसु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और पाकरू की रफ़ाकत
तुम सबके साथ हो। आमीन। मेरे अजीज बहनों भाइयों, मैं आज आप सबों को बताना चाहता हूं कि ये हवाला जो है, ये हमारी जो आज की मरकजी आयत है, दर हकीकत इसके अंदर एक अकीदा छुपा हुआ है। इसे हम तसलीस कहते हैं और तसलीस का एक बड़ा वाज़े अकीदा कहते हैं। ये तसलीस की एक वाज़े एक पहचान है। इसके अंदर बाप, बेटा और रूहुल कुद्स हमें नजर आते हैं। और इस आयत को मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आज आप सबों को बताता चलूं कि इसे मसीहियत का बुनियादी अकीदा भी कहते हैं। अकीदा भी कहते हैं। दर हकीकत अकीदा, अकीदे से ही मजहब निकलता है। अकीदा मेरा ईमान है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं। यह एक अकीदा है और यह मेरा एक मजहब है। यह मेरा एक मजहब है। दूसरे मज़ाहिब अपने अपने पैरोकार को फॉलो करते हैं और उन पर ईमान रखते हैं, वो उनका मजहब है। इसी तरह से हमारा बुनियादी अकीदा आज की हमारी इस मरकजी आयत के अंदर कंप्लीट होता है फजल, मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रिफाकत के साथ, क्योंकि इसके अंदर हमें तसलीस नजर आती है। जी, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये मसीहियत का एक बुनियादी अकीदा है, क्योंकि एक मसीही वही होता है जो खुदावंद यीशु के फजल, खुदा की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत को पाता है और उसको हासिल करने के बाद उसी में खुश रहता है। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज दर हकीकत मैं तसलीस पर बात करने वाला हूं। इसे हम कह सकते हैं कि आज हम एक अकीदे पर बात करने वाले हैं। आज हम तसलीस पर बात करने वाले हैं। आज हम तसलीस के जरिए से कैसे निजात मिलती है उस पर बात करने वाले हैं। और क्योंकि क्रिसमस सीजन चल रहा है, इसलिए मैं इसी के अंदर आज के क्रिसमस के इस वाज को भी, क्रिसमस की इस सीजन पर भी थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करूंगा। इसलिए बड़ी ध्यान से आज की गुफ्तगू को सुनना है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और पाकरू की रिफाकत और शराकत, अगर ये चीजें आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रही, तो मैं कहूंगा कि आप मसीही नहीं हैं, आप मसीही होने का ढोंग कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, इससे पहले कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के फजल पर बात करना शुरू करूं, इससे पहले कि मैं खुदा की मोहब्बत पर बात करना शुरू करूं, इससे पहले कि मैं पाक रूह की रिफाकत पर बात करना शुरू करूं, मैं थोड़ी देर के लिए करंथस की कलीसिया के बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इस बात के बारे में हमें इल्म होना बहुत जरूरी है कि किस जगह पर और किन हालात में इन लफ्जों को अदा किया गया। कोई भी आयत हो, कोई भी हवाला हो, हमें उसके सियाको सबाक का पता होना चाहिए। हमें वो किन लोगों से ये बात कही गई, किस कंडीशन के अंदर कही गई, क्यों कही गई, वजह क्या थी, और उसको कहने के बाद उसके पॉजिटिव नेगेटिव असरात जो हैं क्या निकलते हैं। इन सारी चीज़ों को पहले हमें जांचना है, परखना है, और उसके बाद हमें हमारी जो भी मरकजी आयत होती है, जिस पर एक वाज जो है, एक खादम जो है जो सरमन दे रहा होता है, मेरे प्यारे बहन भाइयों, पहले इन चीज़ों को जांचता है, परखता है, इनको एक्सप्लेन करता है, और उसके बाद फिर मरकजी आयत का खुलासा, उसको समझना, उसकी डेफिनेशन करना उसके लिए आसान होता है, और सुनने वालों के लिए बिल्कुल वो बड़ा ही इजी हो जाता है कि वो उस आयत को जल्दी से समझ सके। सो मैं करंथस की कलीसिया पर थोड़ी देर के लिए बात करके
میں ہماری آج کی گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر میں کرنتھس کی کلیسیا پر بات کروں تو جن حالات کے اندر بزرگ پالوس نے یہ چھوٹی سی دعا جو کرنتھس کی کلیسیا کو دی، اس وقت میرے پیارے بہن بھائیوں کرنتھس کی کلیسیا کی حالت جو ہے ہسٹری بتاتی ہے کہ اتنی بری تھی کہ کرنتھس کی کلیسیا جو ہے وہ ٹوٹ چکی تھی، مختلف طرح کی تنظیموں کے اندر بٹ چکی تھی، اور کرنتھس کی کلیسیا کے اندر جھگڑے، سیپریشنز، علیحدگیاں، جھوٹے عقیدے، جنسی گناہ اور اس طرح کی بے شمار بدعتی چیزیں جو ہے وہ جنم لے چکی تھی، جن حالات کے اندر ایسی حالت کے اندر میرے عزیز بہنوں بھائیوں بزرگ پالوس نے کرنتھس کی کلیسیا کو یہ دعا دی، اور دعا کیا تھی؟ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور پاک روح کی رفاقت یہ تم سبوں کے ساتھ ہو۔ یہ ایک دعا ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، جسے ہم اکثر 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلا تو اس نے اس کلیسیا کے لیے فضل چاہا، دوسرا اس کلیسیا کے لیے خدا کی محبت چاہی، اور تیسرا اس کلیسیا کے لیے، کرنتھس کی کلیسیا کے لیے پالوس رسول نے پاک روح کی رفاقت چاہی۔ اور میں اگر یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک کر کرنتھس کی کلیسیا میں سے باہر نکل کر آپ کے گھر کی بات کروں، آپ کے محلے کی بات کروں، آپ کے چرچ کی بات کروں، آپ کے شہر کی بات کروں، آپ کے ملک کی بات کروں، تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں اگر دیکھا جائے تو جیسا کرنتھس کی کلیسیا کا حال تھا ویسا ہی حال آج مجھے آپ کے گھر کے اندر، آپ کے محلے کے اندر، آپ کے چرچ کے اندر، آپ کے ملک پاکستان کے اندر نظر آتا ہے۔ جھگڑے، سیپریشن، علیحدگیاں اور مختلف طرح کے عقیدے، جنسی طور پر جو ہے بہت گناہ جو ہے بڑے وسیع پیمانے پر پھیل چکا ہے، اور مختلف طرح کی بدعتوں نے جنم لے لیا ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، اور کلیسیا بٹ چکی ہے۔ تو پھر یقیناً جتنی اہمیت کی حامل یہ دعا کرنتھس کی کلیسیا کے لیے تھی، اتنی ہی اہمیت یہ میری بہن، میرے بھائی، آپ کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے، آپ کے چرچ کے لیے، آپ کے محلے کے لیے، آپ کے شہر کے لیے، آپ کے ملک پاکستان کے لیے اور اس دنیا کے لیے رکھتی ہے، جتنی اہمیت یہ الفاظ کرنتھس کی کلیسیا کے لیے رکھتے تھے۔ اس لیے ان لفظوں پر آج میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑے گہرے طور پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے دھیان سے سنیے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ آج آپ آزاد ہوں، آپ کا گھرانہ آزاد ہو، آپ کا چرچ، آپ کی کلیسیا، آپ کے لوگ آزاد ہو، تو بڑے دھیان سے آج کی گفتگو کو سنیے گا۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور پاک روح کی رفاقت تم سب کے ساتھ ہو۔ کیوں کہا؟ اس کی ہم ذرا تفسیر کرتے ہیں، اس پر آج ہم ذرا گہرے طور پر گفتگو کرتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، سب سے پہلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں خداوند یسوع مسیح کا فضل۔ یہ پہلے الفاظ ہیں جو پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کے لیے ادا کیے، اور یہ پہلی دعا ہے جو پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو دی، اور اس نے کہا آپ کو خداوند یسوع مسیح کے فضل کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اس پر میں بات کرنے والا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ جی، تو سب سے پہلی بات، آپ کو خداوند یسوع مسیح کے فضل کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر میں بات کرنے والا ہوں۔ مرکزی آیت کا پہلا حصہ کہتا ہے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہاں پر پالوس رسول جو ہے وہ تثلیث کے بارے میں بات کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو، خدا باپ کو اور پاک روح کو کرنتھس کی کلیسیا پر آیا کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، ایک تثلیث پر بات کر رہے ہیں، اور آج اسی تثلیث کی
مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ وہ دعا ہے جو پالوس رسول نے ان لفظوں کے اندر میرے لیے، آپ کے لیے چاہی کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ وہ پہلی بات ہے جس کے لیے یہاں پر رسول جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، کیونکہ یہی پہلی بات ہے جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ یہ تثلیث کے ذریعے سے میرے پیارے بہن بھائیوں ڈائریکٹ نجات کا، سلویشن کا اور رہائی کا، آزادی کا، چھٹکارے کا پیغام ہے۔ یسوع مسیح کا فضل سب سے پہلی بات۔ اچھا، یہاں پر غور کریں کہ پالوس رسول جو ہے وہ خدا کی محبت کو یہاں پر سب سے پہلے نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ مسیح کے فضل کو پیش کر رہے ہیں۔ اس پر ذرا آپ اپنی توجہ ضرور رکھیے گا۔ ایک ترتیب ہے، پہلے خداوند یسوع مسیح کا فضل ہے، پھر خدا کی محبت ہے۔ پہلے یسوع کا فضل ہے، پھر خدا کی محبت ہے، اور اس کے بعد پھر پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہے۔ آمین۔ اس کو ذرا دھیان میں رکھیے گا کہ یسوع مسیح کا پورا ذکر جو ہے پالوس رسول ان لفظوں کے اندر کرتا ہے۔ اس نے خالی یہاں پر یہ نہیں کہا کہ مسیح کے فضل کی تمہیں ضرورت ہے یا پھر مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یسوع کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ خداوند کا فضل تم پہ ہوتا رہے، بلکہ اس نے تینوں چیزوں کو جو کہ خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہیں ان کو ادا کیا۔ اس نے کہا خداوند یسوع مسیح کے فضل، ہاللویا، خداوند یسوع مسیح کا فضل تم سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تینوں چیزوں کو اس نے مکمل طور پر ایکسپلین کیا۔ اس پورے نام کو خداوند یسوع مسیح جو کہ پوری بائبل کے اندر دیا گیا، کہیں تو خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہا گیا، کہیں اس کو یسوع کہا گیا، کہیں اس کو مسیح کہا گیا۔ اس لیے پالوس نے اس چھوٹی سی مختصر سی دعا کے اندر تینوں لفظوں کو ادا کیا، خداوند یسوع مسیح۔ اور میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، بڑی بھید کی بات ہے، اس آیت کے پہلے حصے پر جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، میرے پیارے بہن بھائیوں، ان لفظوں کے اندر خداوند یسوع مسیح کی الہی فطرت، خداوند یسوع مسیح کی انسانی فطرت، اور خداوند یسوع مسیح کا عہدہ، اس کا ڈیزینیشن جو اسے زمین پر رہتے ہوئے ملا، جو کہ اس کے شاگردوں کو بھی ملا، کیونکہ اس کے شاگرد اس کے بعد مسیحی کہلائے تھے، اور یہ مسیحی ایک ڈیزینیشن ہے، ایک رتبہ ہے، ایک عہدہ ہے۔ تو اس پراپر کمپلیٹ نام کے اندر ہمیں الہی فطرت، خداوند یسوع مسیح کی انسانی فطرت اور اس کا عہدہ، تینوں کی تینوں چیزیں اس نام کے اندر ملتی ہیں۔ اور ان تینوں ناموں کے اندر، اس پورے کمپلیٹ نام کے اندر، الہی فطرت، انسانی فطرت اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کا عہدہ، ان تینوں چیزوں میں خداوند یسوع مسیح کا فضل جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور ہمیں میرے عزیز بہنوں بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کی الہی فطرت کی بھی ضرورت ہے، اس کی انسانی فطرت کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے اس ڈیزینیشن، اس عہدے کی بھی ضرورت ہے، مسیح کی ضرورت ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، میں بات کر رہا ہوں خداوند یسوع مسیح کی الہی فطرت، انسانی فطرت اور اس کے عہدے کی طرف، اس کے ڈیزینیشن کی طرف۔ مسیح جو ساتھ میں لکھا گیا، اس کے ڈیزینیشن کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے، اس لقب کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کو ملا۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو بطور مسیح جو ہے، کیونکہ اسے مسیحا کے طور پر بائبل جو ہے وہ ہمیں پیش کرتی ہے، ایک مسیحا کے طور پر، ایک نجات دہندہ کے طور پر۔ خداوند یسوع مسیح، یہ کمپلیٹ نام ہے خداوند یسوع مسیح کا۔ یہ اسی الوہی اور انسانی شخص کا فضل ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ فضل جس کی مجھے اور آپ کو آج ضرورت ہے۔ خدا کی محبت اس کے بعد ہے،
अगर हम खुदा की मोहब्बत को समझना चाहते हैं तो पहले खुदावंद यीशु मसीह के फजल को, उस ग्रेस को हमने अपनी जिंदगी में लेना है, उस अनॉइंटिंग को, उस मसीह को अपनी जिंदगी में लेना है। उसके बाद ही हम खुदावंद की मोहब्बत को समझ पाएंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वही इंसानी शख्स है, ये वही शख्सियत है जिसके बारे में मेरी बाइबल बयान करती है कि वो इलाही फितरत भी रखता था, इंसानी फितरत भी रखता था। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, उस दिए हुए लक़ब के साथ पूरी दुनिया को जीतता हुआ मेरे प्यारे बहन भाइयों कलवरी पर चढ़ गया। हालेलुया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं यहां पर अक्सर जब ये चीज मेरे सामने आती है तो ये मैं और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये उसका फजल ही है जिसकी बदौलत मैं और आप बचाए जाते हैं। उसके फजल के बगैर तो मैं और आप बचाए नहीं जा सकते, और कोई वजह और कोई जरिया है भी नहीं है कि जिसके वसीला से हम बचाए जा सकें। सिर्फ खुदावंद का फजल ही है जो हमें नजात की तरफ लेके आता है। ये उसकी ग्रेस है, ये उसका प्यार है कि वो हमें नजात की तरफ लेके आता है। लेकिन मैं अफसोस करता हूं, मैं दुखी होता हूं उन लोगों के लिए जो, मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस बात को जानते हुए भी, समझते हुए भी कि खुदावंद यीशु मसीह का फजल जो है वो हमें आज़ाद करता है और हमें खुदावंद यीशु मसीह के फजल की ज़रूरत है, इसके बावजूद मेरे प्यारे बहन भाइयों वो उसके नाम को, उसके ओहदे को, उसकी इलाही फितरत को, उसकी जिस्मानी फितरत को अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं, अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं। वो उसकी तहकीर करते हैं, वो उसको मुस्तरद करते हैं, वो उससे अपना मुंह छुपा लेते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अपने पास अपनी जिंदगी में आने से, उसे लेने से मेरे प्यारे बहन भाइयों वो इनकार कर देते हैं। और मैं तो यूं कहूंगा कि अगर वो उसके फजल को अपनी जिंदगी में नहीं लेते तो फिर वो इनडायरेक्टली उससे नफरत करते हैं, वो उससे घिन खाते हैं। और मैं ये आपको हवाले से एंड करने वाला हूं, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा कि वो अपने पांव के नीचे उसे रौंदते हैं, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा कि वो उसकी तहकीर करते हैं, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा कि वो उसको मुस्तरद कर देते हैं, वो उससे मुंह छुपा लेते हैं, वो उसका इनकार करते हैं, वो उससे नफरत करते हैं। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा मेरी बहन, मेरे भाई। मेरी बाइबल गवाही देती है कि अगर हम उसके फजल को, उसकी इलाही फितरत को, उसकी जिस्मानी फितरत को और उसके इस ओहदे को नहीं अपनाते, उसके फजल को नहीं अपनाते, तो हम उसका इनकार करते हैं, उसके इनकारी हो जाते हैं, हम उसके इनकारी हो जाते हैं और उसके नाम को अपने पांव के नीचे रौंदते हैं। कुछ हवाले मैं आपको देना चाहता हूं, अगर मैं इनको पढ़ूंगा तो देर हो जाएगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं मिसेस गिल से गुजारिश करूंगा वो इन हवाला जात को सेंड कर दें ताकि आप सब उनको पढ़ लें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इन हवाला जात को पढ़ लीजिएगा। अगर आप आज खुदावन के फजल को अपनी जिंदगी में नहीं लेते, अगर आप उस दुआ को जो पलूस रसूल ने आपके लिए की और उसने कहा खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे, और अगर आप उसके फजल को, उसकी ग्रेस को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते, तो आज मैं आपको ये बता दूं कि आपसे ज़्यादा कमबख्त, आपसे ज़्यादा बदनसीब शख्स कोई नहीं हो सकता जो उसकी ग्रेस को, उसके फजल को, जो कि मुफ्त आपको मिला है, जो कि मुफ्त दिया गया है, अगर आप उस फजल को मुफ्त नहीं ले सकते और उस फजल के तहत रह के ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते, तो मैं तो यूं कहूंगा कि अफसोस है आप पर कि आप उसकी उस अजीम कुर्बानी को ठुकराते हैं, आप उसकी उसकी अल 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 अलवहियत को, आप उसकी इलाही फितरत को ठुकराते हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, और आप उसको आज भी सलीब पर चढ़ाते हैं और उसे उसे मेरे प्यारे बहन भाइयों सलीब को उठाकर रौंदने के लिए मेरे प्यारे बहन भाइयों छोड़ देते हैं। आज भी आप उसे कोड़े लगाते हैं, आज भी आप उसकी पसली पर में नेजा घोंपते हैं, आज आप उसके सर पर कांटों का ताज रखते हैं। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के इस फजल को, जिसके बारे में पालूस रसूल कहता है कि आप पर होता रहे, और आप उसे रिसीव नहीं करते, तो
میرے عزیز بہنوں بھائیوں، میں کس قدر دکھ محسوس کرتا ہوں جب میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو ہر اتوار کو شاید چرچ بھی جاتے ہوں، بڑی بڑی میٹنگز، بڑے بڑے کروسیڈ کنونشنوں کو، سیمینارز کو اٹینڈ کرتے ہوں، اور میرے عزیز بہنوں بھائیوں، وہ یہ سب بھی کرتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خداوند پر بھروسہ بھی نہ کرتے ہوں، خداوند یسوع مسیح پر اس طرح سے میرے پیارے بہن بھائیوں اپنا یقین بھی نہ بنائے ہوئے ہوں کہ چرچ کے اندر میٹنگ کے اندر وہ کچھ اور ہوں، لیکن جیسے ہی وہ چرچ سے یا اس میٹنگ سے باہر نکلیں، جیسے ہی وہ کلام سننے کے بعد، منادی کو سننے کے بعد باہر نکلیں، تو میرے پیارے بہن بھائیوں وہ دوسری سائٹ پہ چلے جائیں، یعنی کہ ابلیس والی سائٹ پر۔ اور میں یہاں پر یوں کہوں گا کہ آپ پھر کیسے خدا کے فضل کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے خدا کے فضل کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر جو ہے وہ اسٹے کروا سکتے ہیں، اگر آپ دونوں سائٹوں پر کام کر رہے ہیں؟ اگر آپ ابلیس کی سائٹ پر بھی ہوں اور آپ چاہتے ہوں خداوند کا فضل بھی آپ پر بنا رہے، تو یہ تو بڑا مشکل ہے۔ آپ پھر کیسے بچائے جا سکتے ہیں اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو یوں ہی مسترد کرتے رہے، یوں ہی اس کی تحقیر کرتے رہے، اسی طرح سے اس کی محبت کو، اس کی قربانی کو پامال کرتے رہیں؟ تو پھر کیسے آپ اس کی حمایت کو، پھر کیسے اس کے فضل کو، کیسے اس کی گریس کو میرے پیارے بہن بھائیوں اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ کیسے پھر آپ اس کے فضل کا تجربہ کریں گے اگر آپ یسوع مسیح کو مسترد کر چکے ہیں؟ اگر آپ میرے پیارے بہن بھائیوں یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پیارے بہن بھائیوں فضل اتنی دیر تک آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا جتنی دیر تک آپ اپنے آپ کو پراپر طریقے سے فضل کے لیے تیار نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ فضل آپ کے لیے ہے، یہ فضل ہی میرے پیارے بہن بھائیوں ہے جو ہر قصوروار، ہر اس شخص کے لیے جو جیسی بھی زندگی بسر کر رہا ہے، ہر اس شخص کی یہ ضرورت ہے جسے اسے حاصل کرنا ہی ہے، اگر تو وہ چاہتا ہے کہ میں نجات پالوں، جیسے کہ بزرگ پطرس رسول نے کہا تھا اعمال کی کتاب 15ویں باب کی 11ویں آیت کے اندر کہ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے فضل کی بدولت ہم نجات پائیں گے، آمین۔ جب تک کہ آپ ان لفظوں کو کہنے کے قابل نہیں ہو جاتے پولس رسول کی طرح اور پطرس کی طرح کہ ہم نے فضل کی بدولت جو ہے وہ نجات پانی ہے، چھٹکارا پانا ہے، تب تک میرے پیارے بہن بھائیوں فضل مکمل طور پر آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا، اور آپ فضل کے بغیر بچائے نہیں جا سکیں گے۔ اس لیے پالوس کرنتھس کی کلیسیا کو، اور آج میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ پر ہے، اور میں کہتا ہوں ہوتا رہے۔ اور اگر آپ آمین کہتے ہیں اور اس فضل کو دل سے ریسیو کرتے ہیں اور پھر اس فضل کو حاصل کرنے کے بعد بدی سے کنارہ کرتے ہیں، اپنی تمام تر روشوں کو، بری روشوں کو، تمام تر گناہ آلودہ زندگی کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بری عادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بری گیدرنگ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر میری بہن، میرے بھائی، آپ کے لیے نجات ممکن ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح کا فضل مکمل طور پر آپ کی زندگی میں اسٹے کرے گا اور آپ اس کے اختیار کو اپنی زندگی میں ریسیو کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب آپ خداوند یسوع مسیح کے فضل کو اپنی زندگی میں ریسیو کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو خداوند کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے،
اس کے بعد آپ کو خدا کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے پالوس رسول نے سب سے پہلے تو کہا کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل، اور دوسرے نمبر پر اس نے کہا کہ خدا کی محبت کی تمہیں ضرورت ہے، اس لیے خداوند کی محبت تم پر ہوتی رہے. اب میں تھوڑی دیر کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں خدا کی محبت پر. تو جی میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اب میں خدا کی محبت پر بات کرنے والا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں خدا کی محبت پر اور اس دوسرے پوائنٹ کو ڈسکس کرنا شروع کروں، میں آپ سب کو بتاتا چلوں یہ بھید ہے، یہ بڑی بھید کی بات ہے جو میں آپ سبوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں. اس کے لیے آپ نے اس کو بڑے دھیان سے سننا ہے، اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو اپنے دوبارہ ریکارڈنگ کو سننا ہے. پریز دی لارڈ. سو دوسرے نمبر پر پولس رسول کہتا ہے، یہاں پر رسول کہہ رہا ہے کہ آپ کو خدا کی محبت کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اس نے کیا کہا؟ سب سے پہلے اس نے کہا آپ کو خداوند یسوع مسیح کے فضل کی ضرورت ہے. آمین. کس کی ضرورت ہے؟ فضل کی. اور کس کے؟ خداوند یسوع مسیح کے. خداوند یسوع مسیح کی میں نے ڈیفینیشن کی ہے، الہی فطرت، شخصی فطرت، انسانی فطرت اور ایک عہدہ. یہ خداوند یسوع مسیح کی اس پورے نام کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. سو خداوند یسوع مسیح کی فطرت، اس کا فضل جو ہے اس نے کہا اس کی ضرورت ہے. اور اب آپ کو ضرورت ہے خدا کی محبت کی. میری بہن میرے بھائی، 19ویں صدی کے اندر ایک بڑا عظیم خادم گزرا ہے، علم الہیات کا ایک بڑا زبردست وہ ڈاکٹر رہا ہے. ڈاکٹر چارلس ہاج اس کا نام تھا، اور اس نے اپنے ایک نظریے کے اندر اس بات کو ایکسپلین کیا، اور اس نے اس پر سبوں کی توجہ جو ہے اپنی طرف کھینچی، اور اس نے کہا کہ مخلصی کا منبع جو ہے وہ خدا کی محبت ہے. یعنی کہ میں اور آپ تب تک نجات نہیں پا سکتے تھے جب تک کہ خدا کی محبت، وہ اپنی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بے عیب برے کو میرے لیے اور آپ کے لیے قربانی کے لیے اس دنیا کے اندر نہ بھیجتا. اسی لیے تو رومیو کے خط کے اندر 5ویں باب کی 8ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے، رومن چیپٹر 5 ورس 8 کے اندر یوں لکھا ہے، لیکن خدا ہمارے لیے اپنی محبت یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان قربان کر دی. آمین. اپنی جان قربان کر دی. میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جس طرح سے میں نے ڈاکٹر چارلس کا آپ کے سامنے ایک نظریہ پیش کیا ہے، اسی طرح سے ایک اور نظریہ جو ہے وہ ایک علم الہیات کے ڈاکٹر کا، بائبل کا ڈاکٹر جو ہے، اس نے ایک اور نظریہ پیش کیا، اور وہ کہتا ہے کہ خدا کی محبت تب تک ہم پر ظاہر نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ اس کا بیٹا، جب تک کہ خداوند یسوع مسیح اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے ایکٹ کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے خداوند کی مرضی کو پورا نہ کرتا تو میرے پیارے بہن بھائیوں خداوند کی محبت بھی ظاہر نہیں ہو سکتی تھی. جی یہ دوسرا نظریہ ہے. پہلا نظریہ جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، پہلے نظریے میں ڈاکٹر چارلس کہتا ہے کہ مخلصی کا منبع جو ہے وہ خدا کی محبت ہے، لیکن دوسرا نظریہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح کے اعمال اور اس کے فضل کے ذریعہ سے خداوند یسوع مسیح کی محبت ہم پر، خدا کی محبت ہم پر ظاہر ہوئی ہے. یعنی کہ آپ کی معافی، آپ کی نجات، اور اس معافی، اس نجات کا ذریعہ جو ہے، اس معافی اور اس نجات کے پیچھے جو مین رول ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے اعمال پر جا کر ختم ہوتا ہے. اگر خدا کے ساتھ صلح کرانے کے لیے اس کا بیٹا اپنی جان قربان نہ کرتا، ہمارے گناہوں
के लिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर वो अपनी जान ना देता तो फिर कैसे हम खुदा की मोहब्बत को आज डायरेक्ट रिसीव कर सकते थे? क्योंकि ये मोहब्बत, ये रिश्ता तो बागे एदन के अंदर टूट चुका था, लेकिन उसके बेटे की बदौलत ये रिश्ता फिर से बहाल हुआ है। इसीलिए तो पलूस ने सबसे पहले फजल की बात की और उसके बाद खुदा की मोहब्बत की बात की। मैं इस पॉइंट को फिर से आप सबों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इस बात को अपने जहन के अंदर रखिए। पलूस रसूल ने कलमाते बरकात जिसे हम कहते हैं, इस वर्ष के अंदर पहले यीशु मसीह के फजल का जिक्र किया है, उसके बाद खुदा की मोहब्बत का जिक्र किया है। इसलिए दूसरा नजरिया जो है, मेरी नजर में यह बिल्कुल ऑथेंटिक है और पावरफुल है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान कुर्बान ना करते तो फिर हम खुदा की मोहब्बत को डायरेक्ट अब जो रिसीव करते हैं वो रिसीव नहीं कर सकते थे, उसकी तसल्ली को हम रिसीव नहीं कर सकते थे। और आज जो पाक रूह हमारे साथ मुत्फिक हो जाता है, उसकी रफाकत को, उसकी शराकत को, उसकी हजूरी को, उसकी अनॉइंटिंग को हम महसूस ना कर पाते अगर मेरा खुदावंद यीशु मसीह, मेरी बहन, मेरे भाई आपके गुनाहों के लिए कुर्बान ना हुआ होता, तो आज खुदा की मोहब्बत हम पर ऐसे जाहिर नहीं हो सकती थी। इसलिए पलूस कहता है कि पहले खुदावंद यीशु मसीह के फजल की तुम्हें जरूरत है, उसके बाद फिर तुम खुदा की मोहब्बत को समझ पाओगे। आज हम खुदा की मोहब्बत को नहीं समझते। खुदा की मोहब्बत को आज हम इतनी आसानी के साथ नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि इब्लीस, जिसे इस जहां का खुदा कहा गया है, उसने मेरी और आपकी आंखों पर पट्टी बांधी है, और ये पट्टी तब तक नहीं खुल सकती जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह का फजल जो है, वो फजल जो हर खादम इबादत की आखिर में आप पर उंडेलने की कोशिश करता है, आपको देने की कोशिश करता है कि वो फजल आप पर होता रहे, आपके साथ हो, और आप उस फजल को रिसीव किए बगैर ही चले जाते हैं। और अक्सर मेरे प्यारे बहन भाइयों, यहां पर थोड़ी देर के लिए फिर से रुक के मैं यहीं से शुरू करूंगा, जरा सुनिएगा बात को। जी, तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, हम अक्सर फजल को प्रॉपर तरीके से रिसीव किए बगैर ही चले जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है मीटिंग चल रही होती है, और मीटिंग के आखिर में, क्योंकि हर मीटिंग के आखिर में, हर दुआ, हर इबादत के आखिर में कलमाते बरकात होते हैं, और फिर खुदा का खादम, क्योंकि वो अथॉरिटी रखता है, वो अनॉइंटेड पर्सन होता है, वो मसाशुदा शख्स होता है, जैसे सैमुएल ने मुख्तलिफ बादशाहों को, नबियों को मसा किया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसी तरह से वो वही रस्म जो है, वही तमाम तर तरीकाकार है, आज भी चलता आ रहा है। खादमीन जो है वो मसा होते हैं, पानी से, तेल से, रूह से मसा होते हैं, और दुआ के आखिर में उन्होंने कलमाते बरकात में उस फजल को आप सबों पर जो है वो अंधेलना होता है, और खुदा की रफाकत, खुदावंद के मोहब्बत को आप सबों के लिए उन्होंने कलमात के ज़रिए से, कलमे के ज़रिए से, लफ्ज़ों के ज़रिए से आपके साथ उन्होंने भेजना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अक्सर कन्वेंशनों को और इबादतों को मुकम्मल, कंप्लीट अटेंड किए बगैर ही वहां से चले आते हैं, और हम दो चार गीत सुनते हैं, और हमारी बाज़ औक़ात कोशिश होती है बस यार पादरी ने एक दफ़ा शक्ल बहा ली है, उसके बाद फिर हम वहां से निकल आएंगे। और अक्सर तो कुछ बहन भाई अपने दोस्तों को ये कह के जाते हैं कि यार बस मैं अभी गया और अभी आया, बस मैं कन्वेंशन से होके आ रहा हूँ 10 मिनट में, क्योंकि मुझे बस ना अपने पादरी को सिर्फ चेहरा दिखाना है, और बस मैंने जो है ना कि फिर वापस निकल आना है। तो मेरी बहन, मेरे भाई, यही तो वजह है कि आप उसके फजल को रिसीव नहीं कर पाते। और आज पलूस कहता है आपको उसके फजल की जरूरत है। आज पलूस कहता है आपको उसकी मोहब्बत की, खुदा की मोहब्बत की जरूरत है। आज पलूस कहता है आपको रूहुल कुद्स की रफाकत की जरूरत है। लेकिन हम उन लफ्जों को सुने बगैर ही वहां से वापस आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, यहां पर मैं यूं कहूंगा कि दूसरा नजरिया जो है वो मेरी नजर में बिल्कुल ठीक है। अगर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मेरी और आपकी खुदावंद के साथ
सुलह ना कराते, उस बेटे के वसीला से अगर हमारी सुलह ना होती, हमारे गुनाहों पर वो अपने खून का लेप ना करता, तो मेरी बहन मेरे भाई आज हम कैसे खुदावंद के हजूर में खड़े हो सकते थे। खुदावंद के हजूर में खड़े होना आपको पता है कितना कितना जो है वो मुश्किल काम था। काहिन को, मेरे प्यारे बहन भाइयों, प्रीस्ट को रस्सी बांधकर पाक तरीन मकाम के अंदर सबसे पहली स्टेज पर भेजा जाता था, क्योंकि अगर उसमें कोई गुनाह साबित हो जाता तो वहीं पर वो मर जाता और उसकी लाश को रस्सी के जरिए से बाहर खींचा जाता था और वो खुदावंत की हजूरी को, उसकी प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। आज हम, मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप देख सकते हैं, हम गीत सुनते हैं, गीत गाते हैं, ए रूहे पाक हम तुझे बुलाते हैं अपने दरमियान। खुदा को हम डायरेक्ट जो है वो अपनी ज़िंदगी में उसकी मोहब्बत को मांगते हैं। किसकी बदौलत? उसके बेटे की बदौलत है, उसके फजल की बदौलत है, उसके नजात की बदौलत है आज हम बाप की मोहब्बत को रिसीव करते हैं। तो मेरी बहन मेरे भाई, इसीलिए पलूस कहता है पहले फजल, उसके बाद फिर बाप की मोहब्बत जो है वो हमारी जिंदगियों में कायम रहे। हालेलुया। सो मेरी बहन मेरे भाई, सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, यही दो चीजें हमें हमारी तीसरे पॉइंट की तरफ लेके जाती हैं। सबसे पहले हमें खुदावंद यीशु मसीह के फजल की जरूरत है, उसके बाद हमें खुदा की मोहब्बत की जरूरत है, और यही दो चीजें हमें पाकरू की रिफाकत की तरफ ले जाती हैं। और तीसरी बात जो यहां पर रसूल जो है कलीसिया से मुखातिब होते हुए कहता है, और वो है रूह की रिफाकत की जरूरत है। सो आज तीसरे पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूं, और फिर उसके बाद मैं आज की गुफ्तगू को वाइंड अप की तरफ लेके जा रहा हूं। मेरी बहन मेरे भाई, आपको पाकरू की रिफाकत की जरूरत है। जी मेरी बहन, मैं आप ही से मुखातिब हूं, यह बड़ा अहम पॉइंट है। आपको पाकरू की रिफाकत की जरूरत है मेरे भाई, आपको पाकरू की रिफाकत की जरूरत है। मरकजी आयत को एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूं, कंप्लीट। दूसरा ग्रंथियों 13:14। खुदावन यस्सु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत तुम सबके साथ हो। आमीन। मेरी बहन मेरे भाई, अब जरा ध्यान से इस बात को सुनिएगा। यहां पर रफाकत के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर यूनानी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है क्योनूनिया, और यहां से लफ्ज निकला है रफाकत। और इसको जब हम प्रॉपर तरीके से यूनानी के इस लफ्ज की जब हम डेफिनेशन करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो इसका मतलब बनता है कि पाकरू के साथ मिलाप करना, एक सोहबत करना। सोहबत का मतलब पता है क्या होता है? सोहबत का मतलब होता है दो जिस्म एक जान। हालेलुया। यीशु मसीह ने जाने से पहले कहा, आज मैं तुम्हारे साथ हूं, कल मैं तुम्हारे अंदर हूंगा। हालेलुया। और अगर मेरे अंदर, मेरे दिल के अंदर, मेरी रूह के अंदर कोई चीज हो, तो मेरी बहन मेरे भाई, मुझे फट से पता चल जाएगा कि मेरे अंदर ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। ये साफ पता चल जाता है। हमें अपनी जिंदगी से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि मैं खुदावंद में जिंदगी बसर कर रहा हूं या फिर मैं अबलीस का पैरोकार होकर जिंदगी बसर कर रहा हूं। ये मैं अपनी रवशों से, अपने चाल चलन से, मैं अपनी गुफ्तगू से, मैं लोगों से जो मेल जोल करता हूँ, मेल मिलाप करता हूँ, उनके साथ जो मैं बातचीत करता हूँ, इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मैं अंदर से कैसा हूँ। क्या पाकरू मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा है? क्या वो कोनोनिया लफ्ज़ जो है, रफ़ाकत जिसके लिए इस्तेमाल हुआ है, वो जिसके लिए लफ्ज़ सोहबत इस्तेमाल हुआ है, क्या वो लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी में पूरा होता है? क्या पाकरू की रफ़ाकत मेरी ज़िंदगी में है?
کیا پاک روح کی شراکت میری زندگی میں ہے؟ کیا ابھی بھی مجھے پاک روح کی اس رفاقت کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میں اپنی زندگی سے اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہوں۔ اس لیے میری بہن میرے بھائی، میں عرض کر رہا ہوں کہ رفاقت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اوریجنل زبان کے اندر، وہ کونونیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ملاپ، اس کا مطلب ہوتا ہے صحبت۔ مجھے یہاں پر دوبارہ سے ایک لفظ جو ہے وہ کہنا پڑے گا، مجھے دوبارہ سے تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا کہ اس صحبت کے اندر، اس ملاپ کے اندر، اس رفاقت کے اندر اگر آپ بندھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پہلے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو حاصل کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو خدا کی محبت کو اپنی زندگی میں رسیو کرنا ہے، اور جب خدا کی محبت اور خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ کی زندگی میں کام کرے گا تو میری بہن میرے بھائی، اس کے بعد یہ تیسرا سٹیپ ہے کہ آپ کا رشتہ آٹومیٹکلی اپنے آپ پاک روح کے ساتھ جڑ جائے گا۔ ہاللویا! کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا زبردست فارمولا ہے۔ خداوند کا پاک روح آپ کی طرف تب تک اپنا ہاتھ نہیں بڑھائے گا، تب تک وہ آپ کے ساتھ صحبت یعنی کہ آپ کے ساتھ ملاپ نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ ایک جان نہیں ہوگا، جب تک کہ پہلے آپ اس کے فضل کو اور خدا کی محبت کو حاصل نہیں کر لیتے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ پاک روح کے ساتھ رفاقت یا صحبت کے بارے میں خداوند کی ایک بڑی عظیم خادمہ ہے، علیشا اس کا نام ہے، علیشا اس کا نام ہے، اور وہ ان لفظوں میں اس بات کو وہ پروتی ہے، کہتی ہے کہ دائمی بازوؤں میں گر جانا، اسے پاک روح کی رفاقت کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایسی شخصیت کے ہاتھوں میں چلے جانا جہاں پر ہم اپنے آپ کو بالکل محفوظ پاتے ہیں۔ ریکارڈنگ لمبی ہوگی، اگلی ریکارڈنگ میں مزید ایکسپلین کرتا ہوں۔ جی، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ خداوند کی ایک بڑی عظیم خادمہ علیشا اس کا نام ہے، اور وہ کہتی ہے کہ پاک روح کی رفاقت ایسے ہے جیسے دائمی بازوؤں کے اندر گر جانا، یعنی کہ اپنے آپ کو محفوظ، اپنے آپ کو ہر طرح سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا کہ اب میں ابلیس اور ابلیس کی تمام تر روحانی، تمام تر آسمان پر جو رہتی ہیں اور جو پھر زمین کے اندر ہیں، جو زمین کے اوپر ہیں، تمام تر تاثیروں اور فوجوں کا میں مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اپنے آپ کو دائمی بازوؤں کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں۔ میری بہن میرے بھائی، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں اپنے آپ کو بالکل محفوظ پاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر جگہ میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتی، اور اپنے پیرنٹس کے ہاتھوں میں وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ پاتا ہے۔ ہجوم ہو، بہت بڑا ہجوم ہو، لیکن اگر اس نے اپنے پاپا کی انگلی پکڑی ہے بچے نے، اور وہ بہت بڑے ہجوم کے اندر، چاہے وہ کوئی سڑک کراس کر رہا ہے، اور وہ محفوظ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پاپا کی انگلی پکڑی ہے اور میں اپنے پاپا کے ساتھ محفوظ ہوں۔ میری بہن میرے بھائی، سیم ایز اٹ از ایسے ہی ہے پاک روح کی رفاقت کے اندر ہونا، پاک روح کی صحبت کے اندر ہونا، اور پاک روح کے ساتھ آپ کا ملاپ ہونا۔ خداوند کی یہ عظیم خادمہ کہتی ہے کہ دائمی بازوؤں کے اندر اپنے آپ کو آپ محسوس کریں گے اگر آپ پاک روح کی رفاقت کے اندر ہیں۔ اور آج میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو خداوند کے پاک روح کی ضرورت ہے، پاک روح کی رفاقت کی ضرورت ہے۔ پہلے خداوند یسوع مسیح کے فضل کی ضرورت ہے، نمبر 2 خدا کی محبت کی ضرورت ہے، اور نمبر 3 خداوند یسوع مسیح نے جانے سے پہلے جس کا ذکر کیا، جی، پاک روح کی رفاقت کی ضرورت ہے۔
اور یہی چیزیں ہیں جو میری بہن میرے بھائی ہمیں خداوند میں بڑھنا، خداوند میں پرورش پانا، خداوند میں جو ہے روحوں کو جیتنا اور اپنے آپ کو خداوند کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہونا سکھاتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں پراپر یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے سادہ طریقے سے، جتنے سادہ لفظوں کے ساتھ میں نے آج کے اس بھید کو آپ سبوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، میں ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج کا کلام آپ کی زندگیوں کے اندر اتر چکا ہے، اور آپ کسی کو بھی آگے بڑی آسانی کے ساتھ کلمات برکات کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل کیا ہے، خدا کی محبت کیا ہے، اور روح القدس کی رفاقت کیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب بھی اس سے کوئی آسان طریقہ رہ گیا ہو کہ ہم آپ کو سمجھا پائیں۔ اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اتنی آسانی کے ساتھ اتنے سادہ لفظوں میں اس بھید کو سمجھنے کے بعد بھی اگر ابھی بھی آپ دو کشتیوں کے اندر اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اگر ابھی بھی آپ دو مالکوں کی خدمت کرتے ہیں، اگر ابھی بھی میری بہن میرے بھائی آپ چرچ کے اندر کچھ اور چرچ کے باہر کچھ ہوتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں یہ سیم ایز اٹ از ویسے ہی ہوگا جیسے میں نے کچھ لاسٹ منتھ میں نے ایک سرمن دیا تھا کہ اپنے دل کو سخت نہ کرو۔ جب وہ کلام کرتا ہے تو اپنے دل کو سخت نہ کرو، کیونکہ اگر تم سخت کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے پاس آخری موقع ہو، اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہ ہو۔ تو اگر آج بھی آپ اپنے آپ کو دو کشتیوں کے اندر رکھتے ہیں تو میری بہن میرے بھائی ڈوب جائیں گے، دو مالکوں کی خدمت کریں گے، اس دنیا کے اندر ہی پھنس جائیں گے۔ دنیا کے ہم شکل نہیں بننا، اور اپنے آپ کو آج پاک روح کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو آج خدا کی محبت کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو آج خداوند یسوع مسیح کے فضل کے لیے تیار کرنا ہے۔ وہ آپ کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ میری بہن میرے بھائی، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بس خداوند کے پاس آنا ہے، اپنے گناہوں پر پچھتانا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ان گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے کہ میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا۔ آج اور ابھی میں چاہوں گا آپ اقرار کریں، آپ تہیہ کریں، اپنے خداوند سے وعدہ کریں کہ خداوند میں آج کے بعد اپنی بری روشوں سے باز آ جاؤں گا، آج کے بعد میں پراپر طریقے سے خداوند تجھ میں زندگی بسر کروں گا۔ آج یہ وعدہ کریں، آج یہ اپنے اندر ہی اپنے ساتھ یہ تہیہ کریں، یہ عہد کریں کہ میں خداوند یسوع مسیح کے فضل کو، خدا کی محبت کو، پاک روح کی رفاقت کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ سو میری بہن میرے بھائی، آج کی اس گفتگو کے وسیلہ سے، آج کے اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے میرا خداوند آپ سبوں کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔ آئیے سروں کو جھکاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اور آج کی اس خوبصورت گفتگو کے لیے، آج کے اس کلام کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیے دعا کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ سروں کو جھکائیں گے، پریز دی لارڈ، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہماری یہ جھکی ہوئی گردنیں میری بہن میرے بھائی اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ ہم اپنے خدا سے، اپنے خالق سے ڈرتے ہیں، اور اسی کو اپنا شخصی نجات دہندہ، اپنا آقا، اپنا خداوند مانتے ہیں، اس لیے ہم اس کے حضور میں جھکتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ بہت خوبصورت یہ وقت ہوتا ہے
جب کسی کو دعا کے لیے کہا جائے، جب آپ کو اپنے سروں کو جھکا کر آنکھوں کو بند کرنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے کہا جائے، تو میں آپ کو بتاتا جاؤں بہت خوبصورت یہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ دعا کا مطلب ہے ہم اپنے خالق حقیقی سے باتیں کرتے ہیں۔ اور جب میں آپ کو خدا سے بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ اہمیت کی حامل کوئی بات نہیں ہو سکتی میری بہن میرے بھائی۔ اس لیے اپنے سر کو جھکا لیجئے اور بات کرنا شروع کریں خداوند سے۔ ہاللویا۔ اس کے فضل کو، باقی محبت کو اور روح القدس کی رفاقت کو مانگیں آج اپنی زندگی کے لیے۔ وہ مفت دیتا ہے میری بہن میرے بھائی، ہم تو مفت لینے کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے۔ آئیے آج میں چاہتا ہوں پیش کر دیجئے اپنے آپ کو، اس کی محبت کو، اس کے فضل کو، پاکرو کو لینے کے لیے پیش کیجئے۔ ہاللویا۔ آنسوؤں کے ساتھ بوئیے اپنے بیج کو۔ میری بائبل کہتی ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا۔ ہاللویا۔ آئیے آئیے ایمان کے ساتھ ہاللویا خداوند کے پاکرو کو مانگتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللویا ہاللویا۔ خداوند جلال کے بادشاہ، تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کی اس خوبصورت آواز کے لیے۔ تیری شکر گزاری کرتا ہوں پیرے خداوند کہ تو نے اپنے اس ناچیز خادم کو پیرے خداوند آج اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہے۔ او ہاللویا، تھینک یو جیسس۔ پیارے خداوند میں شکر گزاری کرتا ہوں تیرے فضل کے لیے، تیری محبت کے لیے۔ ہاللویا ہاللویا، تھینک یو جیسس۔ او ہاللویا، پیارے خداوند میں تیری پریزنس کو فیل کر سکتا ہوں۔ تھینک یو ہولی اسپرٹ، تھینک یو فادر۔ ہاللویا، تیرے فضل کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں پیارے خداوند، تیری محبت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہاللویا، تیرے بیٹے کی عظیم قربانی کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، پاکرو کے لیے، مددگار کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہاللویا۔ ہو پیارے خداوند تیرا شکر ہو، شکر گزار ہوں پیارے خداوند تو نے اپنے خادم کو آج استعمال کیا ہے۔ پیارے خداوند جتنی جانوں نے آج کی اس گفتگو کو سنا ہے، ایک ایک جان، جسم، روح اور بدن میں پیارے خداوند آج کا کلام سرایت کرے، اور پیارے خداوند زندگیوں کے اندر آج کا کلام ٹھہر جائے، زندگیاں تبدیل ہوں پیارے خداوند، آزاد ہوں، گھرانے آزاد ہوں پیارے خداوند، جوئے اور بندھن ٹوٹ جائیں آج کے کلام کے وسیلہ سے پیارے خداوند۔ ہاللویا۔ اور پیارے خداوند یہ روحیں جنہوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے، یہ تیرے آج کے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے جیت لی جائیں۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو پیارے خداوند۔ مسیح یسوع کے نام سے یہ دعا مانگ لیتا ہوں، آمین آمین۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللویا۔ دعائے ربانی خداوند کی سکھائی ہوئی دعا، اور اسی کے ساتھ کلمات برکات بھی ادا کروں گا۔ کلمات برکات کو سن کر آمین کہہ کے اس برکت کو رسیو کر کے جائیے گا۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاکرو کی رفاقت اور شراکت کل ایمانداروں کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ، ملک پاکستان کے ساتھ، اور بالخصوص FEMP مسیحی خاندان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا آج کی اس گفتگو کو، آج کے سرمن کو جتنا ہو سکے اپنے بہنوں بھائیوں تک، اپنے خادموں تک، اپنے پادریوں تک، اپنے رشتہ داروں تک اس کو ڈلیور کریں، آگے پہنچائیں، تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے فضل کو، خدا کی محبت کو اور
روح القدس کی رفاقت شراکت کی اس اہمیت کو سمجھ سکیں اور ایک پلڑے میں اپنے آپ کو رکھیں اور اپنی برکت کو ریسیو کریں، اپنی نجات کو ریسیو کریں۔ آمین۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔